السلام علیکم، ویلکم ٹو بلڈ مون مسٹریز۔ میرا نام زین ہے۔ میری شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش تھا۔ ہماری لو میرج تھی، لیکن اللہ کی کرنی ایسی تھی کہ ہمارے پاس کوئی اولاد ابھی تک نہیں تھی۔ میں اور میری وائف کافی دعا کیا کرتے تھے اولاد کے لیے، لیکن میری بیوی میں ایک خامی تھی کہ وہ دین کی طرف اتنی راغب نہیں تھی اور وہ ہر وقت گانے سنتی رہتی تھی۔ کچن میں کھانا بناتے، شاور لیتے، یعنی کہ ہر وقت سپیکرز لگا کے گانے لگائے رکھتی تھی اور ساتھ ساتھ خود بھی گنگناتی۔ مجھے اس کی یہ بات اچھی تو نہیں لگتی تھی، میں اسے منع بھی کرتا تھا لیکن وہ باز نہیں آتی تھی۔ اس کی شروع سے یہ عادت تھی کہ وہ ہر وقت گانے لگائے رکھتی تھی۔ ایک مرتبہ مجھے اپنے کام کے سلسلے میں ابراڈ جانا پڑا۔ گھر میں اور میری بیوی اکیلے ہی رہتے تھے، لیکن جب میں نے جانا تھا تو میری 1-1.5 ہفتے میں واپسی تھی، تو میں نے اپنی وائف کی مدر کو بولا کہ وہ ان کے پاس آ کے رک جائیں۔ ابھی مجھے گئے 3-4 دن ہی ہوئے تھے کہ مجھے اطلاع ملی کہ میری وائف شاور لیتے ہوئے گر گئی ہے۔ میں سب کام سمیٹ کر جلدی سے پاکستان واپس آ گیا۔ جب میں یہاں پہنچا تو میری بیوی ICU میں ایڈمٹ تھی۔ مجھے میری وائف کی مدر سے پتہ لگا کہ وہ شاور لیتے ہوئے ایز یوزول اونچی آواز میں گانے سن رہی تھی۔ ایون کہ ہمارے نیبرز بھی بہت اریٹیٹ ہوتے تھے اس بات سے، لیکن وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتی تھی اور ڈیورنگ شاور ہی وہ بے ہوش ہو کے گر پڑی۔ لیکن فارچونیٹلی اس کی مدر وہیں پر گھر میں موجود تھی جو ان کو ہاسپٹل لے آئیں۔ میری بیوی صحت یاب ہو گئی اور ہو کر گھر واپس آ گئی، لیکن اس نے آ کر پھر سے وہی حرکتیں شروع کر دیں۔ لاؤڈ والیوم میں گانے سننا، نمازیں نہ پڑھنا، روزے نہ رکھنا۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ مجھے اس کے اندر کافی اسٹرینج حرکتیں نظر آنے لگی، کافی ان یوزول حرکتیں وہ کرنے لگی۔ لائک کچن میں کھانا بناتے ہوئے وہ خود سے باتیں کر رہی ہوتی تھی۔ کبھی وہ گلاس ہاتھ میں پکڑتی شیشے کا اور اتنی زور سے دباتی کہ وہ گلاس اس کے ہاتھ میں کریک ہو جاتا اور اس کے ہاتھ سے خون نکلنے لگتا۔ کبھی وہ واش روم میں مرر کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے باتیں کر رہی ہوتی۔ مجھے چیزیں بہت معیوب لگتی تھی لیکن میں اگنور کرتا رہا۔ اب ایک دن مجھے گھر سے ایز یوزول گانوں کی بہت اونچی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرے پاس گھر کی ایک اسپیئر کی تھی۔ میں اپنی بیوی کو بتائے بنا گھر میں داخل ہو گیا۔ میری بیوی نے سارے گھر میں گند ڈالا ہوا ہے اور ہر چیز درم برم ہوئی ہوئی ہے اور وہ خود واش روم میں کھڑی ہے اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ شیشے کے سامنے کھڑی ہے۔ اس کی آنکھیں بالکل لال ہوئی ہوئی تھیں اور اس نے اپنے فیس کو بالوں سے کور کیا ہوا تھا اور اسی طرح سے وہ گانے پہ ناچ رہی تھی۔ لیکن مجھے اس سے بہت کریپی وائبز آئیں، لیکن میں سمجھ گیا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تو مسئلہ ہے۔ میں اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کو روکنا چاہا۔ اس نے مجھے ایسے اٹھا کر مارا جیسے اس کے لیے میں محض ایک کھلونا تھا۔ میں اس کو ہاسپٹل لے گیا۔ ہاسپٹل میں وہ پھر سے ICU میں داخل ہو گئی، لیکن اب کی بار اس نے پتہ نہیں کسی مرد کی آواز میں باتیں کرنا شروع کر دی اور ڈاکٹرز کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا، ان پہ اٹیک کرنا شروع کر دیا۔ ایون کہ 10 سے 12 بندے مل کر بھی اسے سنبھال نہیں پا رہے تھے۔ ICU کے گلاس سے میں سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ بالآخر ڈاکٹرز نے جواب دے دیا کہ ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ماجرا ہے۔ اتنے اینستھیزیا بھی دیے ہیں لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ پھر مجھے لگا کہ شاید یہ ڈاکٹرز کا کام نہیں ہے۔ میرا ایک دوست تھا جو عالم تھا، میں نے ان کو کال کی، وہ فوراً سے آ گئے۔ اب میں نے انہیں سارا ماجرا بتایا۔ وہ ICU میں گئے۔ انہوں نے کوئی چیز پڑھ کر میری بیوی کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور میری بیوی بے ہوش ہو گئی، لیکن کچھ دیر کے بعد اٹھ کے وہ پھر سے ویسے ہی مردانہ آواز میں باتیں کرنے لگی اور چیخنے چلانے لگی اور اٹیک کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ICU سے باہر آئے۔ وہ مجھے گلے لگا کر کہنے لگے کہ جو بات اب میں تمہیں بتاؤں وہ حوصلے سے سننا۔ یہ تمہاری بیوی نہیں ہے، تمہاری بیوی بہت دیر پہلے مر چکی ہے۔ یہ کوئی جن ہے جس نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے، اس کی باڈی کو یوز کر رہا ہے۔ تمہیں اب صرف اتنا کرنا ہے کہ اس کو جا کے دفنا دو، کیونکہ اب وہ زندہ رہی ہی نہیں۔ یہ بات سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے تو جیسے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میں بہت زیادہ غمگین ہو چکا تھا، لیکن مجھے ان کے کہنے پر عمل بھی کرنا تھا۔ میں اپنی بیوی کو لے کر گیا اور اس کو دفنا دیا۔ اس کی قبر کے پاس بیٹھ کے میں گھنٹوں رویا۔ میری بیوی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کی یہ دین سے دوری اور 24 گھنٹے گانے سننے کی وجہ سے ہوا تھا۔ جب آپ مسلسل اپنے دین سے، اپنے اللہ سے دور رہتے ہو تو نیگیٹیو انرجیز بہت جلدی آپ پر حاوی ہو جاتی ہیں اور اٹیک کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد 3 سے 4 سال بعد میری دوسری شادی ہو گئی اور اب میری 3 بیٹیاں ہیں۔ اب ایک مرتبہ میری سب سے چھوٹی والی بیٹی کے کمرے سے مجھے رات دیر تک گانے کی آوازیں آتی رہیں، تو میں غصے سے اس کے کمرے میں گیا اور میں نے اس کا فون ہی توڑ دیا، کیونکہ جو کچھ میری بیوی کے ساتھ ہوا تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ میری کسی بھی بیٹی کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ بھی ہو۔ یہ میری زندگی کا بہت غمگین قصہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے۔
امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔